أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ہوتے ہیں بنتے ہیں غیر اپنے، ہوتی ہے رام ویشی، بنتے ہیں غیر اپنے، ہوتی ہیں رام ویشی، اور خود کی بھی کیا حکمرانیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر غیر اپنے بنے، اپنوں کی محبت بڑھتی گئی، حتیٰ کہ جانوروں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اور ان لوگوں نے بھی کلمہ پڑھا جنہوں نے کہا کہ ہمارا گدھا تو مسلمان ہو سکتا ہے، ہم مسلمان نہیں۔ تو آپ کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ حتیٰ کہ حدیث سے ملتا ہے جانوروں نے بھی کلمہ پڑھا۔ آپ بھی اخلاق حسنہ کو دیکھ کر، آپ کے شفیقانہ اور رحمت والے کردار کو دیکھ کر ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیر جنگل کی طرف تشریف لے گئے، تو کوئی آواز دے رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی طرف کوئی بلا رہا ہے، دیکھا تو ہرنی بدی ہوئی، تو آپ ہرنی کے قریب گئے تو اس نے کہا کہ شکاری نے مجھے شکار کر لیا ہے، باندھ دیا ہے، وہاں ہی وہ سویا ہوا تھا، میرے بچے بھوکے ہیں، آپ مجھے آزاد کر دیں، میں جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا دوں اور پھر میں واپس آ جاؤں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین نے اس کو آزاد کر دیا، انہیں کھول دیا کہ جاؤ اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ۔ وہ چلی گئی اور دودھ پلا کے واپس آ گئی۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو باندھ رہے تھے، تو وہ شکاری بھی صیاد بھی آ گیا جس نے ہرنی کو شکار کیا ہوا تھا، جو ہرنی کا مالک تھا۔ اللہ، تو اس نے پوچھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو داستان سنا دی، بتا دیا کہ یہ ہرنی اس طرح گئی ہے اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ ہرنی آپ کو ہبہ کرتا ہوں، یہ آپ کی ہوگی۔ آپ نے ہرنی کو آزاد کر دیا کہ جا اپنے بچوں کے پاس چلی جا، اور وہ ہرنی خوشی خوشی کے ساتھ جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ وہ ہرنی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جنگل میں گواہی دے رہی ہے۔ تو آپ کے کریمانہ اخلاق کو دیکھ کر جانور بھی متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اور آپ کی سیرت طیبہ کو دیکھ کر جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور آج بھی نہیں پڑھ رہے، تو ان کو جانور ہی نہیں ہے۔ فرمایا یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کافر جو مسلمان نہیں ہو رہے، آپ کی سیرت طیبہ کے بارے میں پہنچ بھی چکا ہے، مانتے بھی ہیں کہ عظیم شخصیت ہے محمد الرسول اللہ، پھر کلمہ نہیں پڑھ رہے، مسلمان نہیں ہو رہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، درندوں سے بھی بدتر ہے۔ دیکھو جانور بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، آپ کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، آپ کی سیرت اور آپ کے کریمانہ اخلاق کو دیکھ کر، تو یہ پھر بھی نہیں پڑھ رہے، تو یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، یہ ان سے بھی آگے گمراہ ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، ان کی نکالی کرنا تو کتنی نادانی ہے۔ میں الفاظ سخت نہیں کہتا، جو آدمی جانوروں سے بھی بدتر ہے، آدمی کی صورت ہے، درندوں سے بھی آگے نکل گیا، تو اس کی نکالی کرنی کوئی عقل مندی ہے؟ ایک آدمی ہے کہ بات سچی ہے، بتانے والا بتاتا ہے یہ کتے سے بھی بدتر ہے، یہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے، اور بات سچی ہو پھر اس آدمی کی نکالی کرنی کتنی بڑی بے وقوفی ہے، کتنی بڑی نادانی ہے۔ تو آج جو لوگ غیروں کی، کافروں کی نکالی پہ اتر رہے ہیں، اب آپ خود سوچیں کسی کتے کی کو نکالی کرے تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھی بری کہیں گے، یار یہ کیسا بے وقوف ہے،
میرے رشتہ داروں نے کسی نے بتایا کہ ہمارا بچہ کہہ رہا ہے کہ فلاں سکول میں ہم پڑھتے ہیں، وہاں کتے کی بولی بھی سکھاتے ہیں، مجھے کتے کی بولی بھی آتی ہے۔ تو میں نے کہا وہ سکول والے مجھے تو پیسے اپنے پاس سے بھی دیں اور کہیں کہ ہمارے بچے وہاں بھیجے جائیں، تو ہم تو پھر بھی نہیں بھیجیں گے۔ جو کتوں کی بولیاں سکھانے والے ہیں وہ کیا انسانیت سکھائیں گے؟ ہم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بولی بولنے والے ہیں، ان کی بولی سکھانے والے ہیں۔ تو جو لوگ آج کافروں کی نکالی کرتے ہیں حقیقت میں بہت بڑی نادانی میں ہیں۔ ذرا سوچیں کہ ہم کن لوگوں کی نکالی کر رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں یہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں انما المشرکون نجس، یہ گندگی ہے، نجس ہیں۔ تو نجاست کی نکالی کرنا اور نجاست کے چھینٹے تو اوپر پڑ جائیں تو آدمی اپنے کپڑے دھوتا ہے۔ تو بہت بڑی نادانی آج مسلمان جو کر رہے ہیں جی نقل، کافروں کی نقل، یہ بہت بڑا آمقانہ کام ہے۔ اللہ اس سے ہمیں بھی اور سارے مسلمانوں کو بچائے۔ یہ بات دل کی گہرائی میں بیٹھ کر سوچنے والی ہے اور مسلمانوں کو سوچنا چاہیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی جب وہ ملک شام میں گئے اور روم کے دربار میں گئے، کیسر روم جو تھا، تو وہاں ان کے لیے کھانا چنا گیا، دسترخوان لگا ہوا ہے۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہہ دو رضی اللہ، ان کے ہاتھوں سے لقمہ گر گیا، کھا رہے تھے نا کھانا، ہاتھوں سے لقمہ گر گیا تو وہ اٹھا کر کھانے لگے۔ کسی نے کونی ماری، یہ کیا کہیں گے کہ لقمہ گر گیا اس کو بھی اٹھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اَتْرُكَ سُنَّتُ حبیبی لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، میں ان بے وقوفوں احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کی، اپنے حبیب کی، اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یعنی ان درباریوں کو اس شاہی جتنا وہاں ملا تھا سب کو فرمایا یہ احمق ہیں، ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑوں۔ تو احمقوں کی نکالی کرنا، جانوروں کی نکالی کرنا اور جانوروں سے جو بدتر ہے ان کی نکالی کرنا، ان کی اداؤں کو اپنی اداؤں میں لانا تو کتنی بڑی نادانی ہے۔ اس پر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ میرے اندر کسی کافر کا طریقہ تو نہیں ہے، اس سے مجھے بچنا چاہیے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لقمہ نیچے گر جائے تو شیطان کے لیے نہ چھوڑ، اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لو، اگر کھانے کے قابل نہیں ہے تو ایسی جگہ پہ رکھ دیا جائے جہاں سے کوئی جانور
کوئی پرندہ کھا لے، کسی کے کام آ جائے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک غلام تھا، ان کے ہاتھوں سے لقمہ گر گیا۔ پھر روٹی اور کھانا اس کی تو قدر بڑی ہے نا، اور جن برتنوں میں کھاتے ہیں ان کی بھی قدر ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو لقمے کا بھی احترام سکھایا ہے، اور فرمایا آخری الخبز، روٹی کا احترام کرو۔ تو ان کا غلام کھا رہا تھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، غلام کھانا کھا رہا تھا، تو لقمہ کھانے لگے، نیچے گر گیا تو اٹھا کر کھا لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو لقمہ گر جائے اٹھا کر کھا لے، اللہ پاک اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے تجھے گناہوں سے آزاد کر دیا ہے، جا تو غلامی سے آزاد ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی قیمت کو، شان کو جانتے تھے۔ آج جو سنت ہے، میں نے پچھلے جمعے پر بتایا تھا کہ سنت کی اہمیت دل سے نکل گئی تو پھر سوچو کہیں اور جا رہے ہیں، کسی بڑے گڑھے میں گرنے والے ہیں۔ کہ ٹوپی ہے سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کی صلحاء کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی کا نام بھی آیا حدیث میں۔ ٹوپی کیسی تھی؟ امام صاحب نے روایت کی ہے، تو آپ کے بارے میں کلان صوبۃ شامیہ، آپ کی ٹوپی شامی تھی۔ کلان صوبۃ بیضاء شامیہ، آپ کی ٹوپی سفید شامی تھی۔ ایک اور بھی حدیث میں ایک لمبی ٹوپی تھی۔ تو آج جو ہے، جو گوری چٹی چمڑی کو دیکھ کر ان کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنے نبی کو بھول جاتے ہیں، کیا ہے یہ گندگی جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں، آپ پر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ نجس ہیں، گندگی ہیں۔ گندگی کو بار بار دیکھنا کیا ہے؟ ہمارے آج جو ہے وہ سکرین کی دنیا ہو، وہ رسائل کی دنیا ہو، اخبارات تو پتہ نہیں کہاں نظر ٹھہرتی، اس کو بار بار دیکھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے، لوگوں کے پسینے سے بدبو آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ بھئی دیکھنا ہے تو آپ کو دیکھیں۔ حدیث سے ملتا ہے آپ کی ساری صورت۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو جہاں سے قضائے حاجت پوری کر کے آپ اٹھتے، وہاں سے بدبونی خوشبو آتی تھی۔ نقل کرنی ہے تو آپ کی نقل کیجیے۔ نجس اور جانور اور کتوں سے بدتر ان کی نقالی کرنی، کیا عقل مندی ہے؟ اور خود پیدا کرنے والا بتا رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فرماتے ہیں،
علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزر جاتے تھے ہمیں پتہ چل جاتا تھا اس گلی سے خوشبو آتی تھی۔ آپ نے کوئی کسی گلی میں چلنا ہے تو اس گلی میں چلیں، کوئی چال چلنی ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی ادا مسلمان کو پیاری لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لگے، بلکہ آپ کے غلاموں کے پاس سے خوشبوئیں آئی ہیں۔ تو آپ تو خوشبو والے تھے، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مصافحہ فرما لیتے، مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کرنا چاہیے، اس سے کینہ دور ہوتا ہے۔ اگر ہے حدیث میں کر کے دیکھ لینا، دشمنی ہو جتنی بڑی کسی سے مصافحہ کریں السلام علیکم، وہ بھی کریں، انشاءاللہ وہ دشمنی نہیں رہے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مصافحہ کرنے سے دل کا کینہ، دل کی دشمنی ختم ہوتی ہے۔ یہ کسی ڈاکٹر کے نسخہ نہیں ہے، کسی طبیب کا نسخہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نسخہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خدا کی قسم سچ ہے۔ اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو آپ کے غلاموں کے پاس سے خوشبوئیں آئی ہیں جو آپ کی سنت پہ چلے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ سنایا ہے حضرت سائیں توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ، یہ امبالہ میں ہے، ان کا مزار، ان کی قبر امبالہ میں ہے۔ ہمارے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا، بڑا متبع سنت تھے، سنت کے بڑی پابندی کرنے والے تھے۔ تو ان کے پاس سے خوشبو آتی تھی، تو کسی نے پوچھا حضرت آپ کے پاس بڑی خوشبو ہے، کو اعلیٰ قسم کی آپ خوشبو لگاتے ہیں۔ فرمایا بھائی میں تو خوشبو نہیں لگاتا، خوشبوؤں والے پر درود شریف پڑھتا ہوں، اس درود شریف کی خوشبو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی خوشبو آتی، درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے، آپ پہ درود شریف پڑھتے، ان کے پاس سے خوشبو آتی۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ، ان کے پاس کبھی جاتے، وہ خود بھی ان کے پاس تشریف لاتے۔ شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، ایسی بڑی طبیعتیں ہیں، کبوتر کے پاس بیٹھتا ہے، کوا کے پاس بیٹھتا ہے، خوش ہوتا ہے بیٹھ کے، نیک لوگوں کو مل کے خوش ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھا، میں واپس آتا ہوں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکیم سقراط عصر کے وقت بیر سیر کے لیے بیٹھ گئے، تو راستے میں ایک پاگل نے دیکھ کے آپ کو آنکھ بھی ماری اور کہکہ بھی مارا، ہنسا۔ تو وہ حکیم سقراط واپس آ گئے اور آ کے شاگرد تو کہنے لگے مجھے پاگلوں والی دوائی دے دو۔ کہا کہ حضرت حکیم صاحب، استاد جی آپ تو ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ پاگلوں والی دوائی کیوں لیتے ہیں؟ کہتے نہیں مجھے دے دو، میرے اندر پاگل پن ہے کوئی۔ ان کا شاگرد تھے اور وہ ان کے پاس طب سیکھنے کے لیے آئے تھے، کہتے استاد جی آپ ٹھیک ہیں، آپ کیوں پاگلوں والی دوائی کھاتے ہیں؟ کہاں وہاں
نہیں نہیں مجھے دے دو پاگلوں والی دعا۔ میں نے کہا وجہ کیا؟ کہ میں باہر نکلا پاگل دیکھ کر مجھے اس نے کہا بھی مارا، ہنسا، اور اس نے آنکھ بھی ماری مجھے۔ تو یہ وہ کام کرتا ہے جسے محبت ہو نا، آدمی خوش ہو سے ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ ہم جنس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، یعنی کبوتر کے پاس بیٹھ کر خوش ہوتا ہے، کوے کے پاس بیٹھ کے خوش ہوتا ہے، جیسے جنس ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا وہ پاگل مجھے دیکھ کے خوش ہوا ہے، میرے اندر کوئی پاگل پنی ہے تب بھی وہ خوش ہوا ہے، ورنہ اور کو کیوں نہیں آنکھ ماری اس نے، اور کو دیکھ کے کیوں نہیں خوش ہوا؟ اس لیے کچھ میرے اندر پاگل پنی ہے۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں کہ یہ مثال دے کے فرماتے ہیں جو اللہ والوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں نا، کسی دین والے کو دیکھ لیا، کسی عالم دین کو دیکھا جا رہے ہیں، خوش ہوتے ہیں، استاد جی آؤ جی حضرت آؤ، وہ کھائیں گے تو بھائی اپنا مقدر ہے، لیکن محبت کا اظہار کر رہے ہیں، آپ جی یہ لے آتے ہیں، یہ کرتے ہیں، جیسے ماحول میں ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ جو خوش ہو رہا ہے اللہ والے کو دیکھ کر، اس کے اندر اللہ ہے، چاہے دیکھنے میں وہ جو کچھ ہے دنیا دار نظر آ رہا ہے، اس کے اندر محبت ہے اللہ کی، اور کسی وقت وہ جاگ اٹھتی، جب جاگ لگ جائے گی تو جاگ اٹھے گی، پھر مکھن نکل آئے گا، ہے جی، جاگ تو بھائی لگوانی پڑتی ہے، لسی تھوڑی سی ہوتی ہے، اور وہ جب دودھ کے اندر چلی جاتی ہے تو کئی پھر کر تک دکھاتی ہے، اس سے دہی بھی بنتی ہے، بھئی یہ قلب کے لیے مکھنی ہے مضبوط، پھر بتاتے ہیں کہ پھر مکھن ہے، یہ بھی مکھن جو ہے نا یہ بھی بڑا اچھا ہے، یہ ٹھنڈا ہوتا ہے، گھی نکلا ہو، اس سے بڑی مضبوطی جوڑوں میں آتی ہے، کتنی چیزیں آ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، سب کہہ دو رحمۃ اللہ، فرمایا علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا، کی لینا علم پڑھ کے، بے ادب تو کچھ پا ہی نہیں سکتا، یہ تو اپنا ورک ہی پھاڑ دے، بے شک جو مرضی اپنے آپ کو علامہ کلامہ جو سمجھے، یہ تمام ہی اہل دانش کا یہی فیصلہ ہے، بے ادب تو پا ہی کچھ نہیں سکتا، جیسے ہے نا بے ادب بد نصیب، بس بے نصیب ہی ہے، با ادب با نصیب۔ تو وہ حضرت اصل میں ادب سکھا رہے ہیں، سلطان العارفین حضرت سلطان باؤ رحمۃ، علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا، کی لینا علم پڑھ کے ہوں، چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں وڑ کے ہوں، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں، جاگ بنا دودھ جمدا نہیں باہو، بھاویں ہوئے لال پڑھ پڑھ کے ہوں، بے شک جتنا بڑا بھی ہو بن جائے کہ مجھے اتنے علم یاد ہیں، یہ ہے، جب جاگ نہیں لگے گی تو بھائی جمے گا نہیں ہے، دودھ پھٹ سکتا ہے جمے گا نہیں، دہی نہیں بنے گی، ہو سکتا ہے قریب ہو تو آدمی اس کو سونگھ نہ سکے، لیکن جب جاگ لگ جائے گی تو پھر سونگھے گا نہیں ہے بلکہ یہ تو کھائے گا، چاہے چینی ملا کے کھائے بغیر چینی کے کھلائے، چاہے اس کی جو ہے آگے بہت کچھ بنتا ہے نا، یہ سلاد بنا رہے ہیں، یہ دہی سے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، تو کتنے کام آئے، یہ پیچھے صرف جاگ کا کمال ہے۔ تو یہ جاگ جو ہے یہ جاگ لگوانی چاہیے، جاگ ویسے نہیں لگتی، یہ جس کے پاس جاگ ہو وہی لگاتا ہے،
وہ جاگ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ پاک نے یہ پتہ بتایا ہے کہ یہ جاگ کہاں سے لگتی ہے۔ فرمایا ایمان والو تقوی اختیار کرو، میرے دوست بن جاؤ، میرے ولی بن جاؤ، میرے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو۔ یا اللہ کہاں سے جوڑیں، یہ جاگ کہاں سے لگوائیں؟ وکونوا مع الصادقین، جو صادقین اپنے تقوی میں سچے ہیں، دین والے ہیں، ان کے ساتھ مل جاؤ، ان کے ساتھ رہ پڑو، ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو، یہ جاگ تمہیں بھی لگ جائے گی، تم بھی اللہ والے بن جاؤ گے۔ محبت ہو گئی، کل قیامت کے دن جن سے محبت ہوگی انہی کے ساتھ اٹھیں گے۔ اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں واپس نہیں پیچھے آتا، پھر وقت زیادہ ہو جائے گا۔ میں شبیر نوا کے یاد رکھی گل، لیکن اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔